ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین مجلس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام وعظ و نصیحت میں، خطبوں میں ان کلمات کو تلاوت فرماتے تھے. اس کے اندر یہ 3 آیتیں ہیں اور اس کے بعد جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے ذریعے سے کہی ہیں اور بار بار امت کے سامنے دہرائی ہیں، اگر امت صرف اس پر ہی غور کر لے تو امت کی جان، اس کا مال، اس کی عزت سب محفوظ ہو جائے. آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر، کہ دنیا کے اندر بہت سی باتیں ہیں، بڑے بڑے مفکر ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں سونے سے بھی لکھی جاتی ہیں، بہت بہت عظیم پتھروں پر لکھی جاتی ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو رب کا کلام ہے اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. اور اسی لیے اہل حدیثوں کے یہاں دیکھیں کہ جب بھی کوئی خطیب خطبہ دیتا اس کے اندر اس کی تلاوت کرتا ہے. دوسرے لوگوں نے اپنے خطبے بھی چینج کر لیے ہیں. نبی سے محبت کا جذبہ جو اہل حدیث کے یہاں ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی مخلوق میں نہیں ہے. اس کے لیے کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں، صرف ان کے خطبہ، ان کے مقررین، ان کے واعظین کو اگر سننا چاہیں دیکھ لیں. ان کی کتابیں لکھنے والے جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اسی خطبے سے شروع کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی اس خطبے سے شروع کرتے تھے اپنی باتیں. تو یہ بات پہلے مرحلے میں سامنے رکھ دیتا ہے کہ میں کون ہوں. میں وہ ہوں جو اللہ کی کتاب سے بات کرنے والا ہوں. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اب اس کے بعد دنیا میں بہت سے لوگ اپنے راستے بناتے ہیں، راہیں بناتے ہیں افکار و نظریات کے ذریعے سے، اور اپنی بہت ساری ملاوٹوں کے ذریعے سے لوگ مختلف راستے تیار کرتے ہیں. وہ دنیا والوں کے راستے ہوں گے، لیکن وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر اس بات کا اعلان کر دو کہ سب سے بہترین راستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. وہ سیدھا راستہ ہے، اس کے اندر اور دوسرے ادھر ادھر کی راہیں نہیں ہیں. یہی اہل حدیث کی دعوت ہے اور یہی اہل حدیث کی پہچان ہے. اسی کے مطابق جیتے ہیں اور اسی کے لیے مرنے کو تیار رہتے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ یہی جذبہ لے کر بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کے مطابق اپنی زندگی کو کرنا، یہی ہمارا مقصد ہے. اور اس مقصد کے ساتھ آگے کی جو بات ہے وہ جڑی ہوئی ہے.
خالی آپ اتنا ہی کہیں اللہ کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اتنا ہی کہتے رہیں تو آپ کو لوگ دولہا بنا کر رکھیں گے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ان پر بہت بھاری گزر جاتا ہے، یہ خطبہ ہی سن کے بھاگ جاتے بہت سے لوگ۔ اللہ جن کے سینوں کو کھولتا ہے، جن کے ذہنوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، وہ اس جملے کو سمجھ جاتے ہیں، اور پھر وہ پہلے کی جو دونوں باتیں ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں، اس کو اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین کے نام پر کچھ بھی گڑھ لیا جائے، ہمارے مزاج اس کو کتنا بھی تسلیم کریں، کتنا سہانا کیوں نہ دکھے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وہ شر ہی ہوگا۔ ایک بچے نے کہا، اس میں کہنے گئے کچھ کام تھا کہ آج آ جائیے، بولے نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ گھر میں سماع قرآن کی محفل ہے۔ میں نے کہ بھائی یہ کیا ہے سماع قرآن؟ کہا ایک کوئی پڑھتے ہیں حافظ صاحب اور سارے لوگ سنتے ہیں۔ میں نے کہ اسی کے لیے جمع ہوئے؟ کہا نہیں، اصل میں گھر میں افطار کی دعوت ہے، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو بلایا گیا ہے، تو اس موقع سے یہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ ایک بار صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے ہیں، قرآن بھی سن لیا جائے، افطار بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا دیکھیے، اہل حدیث جب بات کرتا ہے، میں نے کہا افطاری کی دعوت رکھی ہے، اس کی دلیل میں تمہیں دیتا ہوں کہ نبی نے فرمایا روزے دار کا روزہ افطار کراؤ، تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ بڑا اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اور رشتہ داروں کو بلا رہے ہو، دوست و احباب کو بلا رہے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو سماع قرآنی ہے، اس کی دلیل آپ دو کہ صحابہ دین کے جذبہ رکھنے والے، اور خالی جذبہ نہیں ہمارے طرح، ان کے یہاں نعرے نہیں تھے، عمل تھا، اتنا عمل تھا کہ نبی کو روکنا پڑ جاتا تھا۔ اس لیے سماع قرآن کی محفل کی ایک دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بتائی۔ ایک کام اچھا افطاری کی دعوت، اس کے ساتھ یہ ملاوٹ۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہ کر غیر مسلمین میں اتنی دعوت نہیں کی اہل حدیثوں نے جتنی کی بریلویوں کے خلاف، ان کے خلاف، ان کے خلاف لکھا۔ کیوں کیا؟ اسی لیے کیا، اسی لیے کیا جہاں ان کا ٹھکانہ ہے وہیں ان کا بھی ٹھکانہ ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، جہنم لے جا رہی ہیں یہ چیزیں۔ گھر کی آگ ہے، پڑوس کی آگ ہے، گھر کی آگ پہلے بجھائیں گے یا پڑوس کی آگ بجھانے جائیں گے؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اہل حدیثوں، یہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ راتیں اللہ سے گڑ گڑانے کی ہیں، رونے کی ہیں، اپنا اندر کا سب کچھ رب کے سامنے رکھنے کی ہے یہ راتیں۔ بیٹھو تنہائیوں میں، رب کے سامنے سرگوشی کرو۔ رب العالمین، ہم اتنے مشغول ہو جاتے دنیا میں، ہم تیری طرف توجہ نہیں کر پاتے۔ یہ جملہ کتنا خطرناک ہے، رب کے سامنے ہم توجہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے رب العالمین، یہ تو تیرا فضل و کرم رہتا ہے جو ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، آج احساس لے کر آئے ہیں۔ رب العالمین ہمارے اس احساس کی قدر کر لے۔ یہ رات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشہد فی العشر ما لا یشہد فی غیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ محنت کرتے عبادت میں اس عشرہ اخیرہ میں جو آپ کو اور کبھی نہیں دیکھا جاتا۔ کس طرح محنت کرتے؟ دوسری حدیث جو مسلم کی ہے، کہتی ہیں ام عائشہ رضی اللہ عنہا، اذا دخل العشر شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ۔ جب رمضان کا عشرہ اخیرہ داخل ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے،
اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیتے. نبی تو ہر وقت رب کی عبادت کے لیے تیار رہتے تھے. نبی تو ہر وقت اپنے آپ کو رب کی عبادت میں لگائے رکھتے تھے. اس کے باوجود اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب عشرہ اخیرہ آتا تو نبی کمر کس لیتے اپنی. محدثین نے کہا اس کا ایک مفہوم ہے عورتوں سے الگ ہو جاتے. وہ احیا لیلہ، رات کو جگتے. اب اس جملے کے اردو ترجمے نے ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دے دیا. رات کو جگتے تھے، اسی لیے ہمارے یہاں بعض تحریر آتی ہے جگنے کی راتیں. اب یہ جاگنے کی رات جب کہا گیا تو وہ سمجھتے ہیں لیلۃ القدر کا مطلب ہے جاگنا. اس لیے تھوڑی دیر بیان ہوا، اس کے بعد چائے پینے چلے گئے. اور نیند کا اگر جھٹکا آنے لگا، سونا نہیں ہے، چلیے بیٹھ کے باتیں ہی کریں گے کیونکہ جگنا ہے، جگنے کی رات ہے. یہ تصور گویا کہ بیٹھ گیا کہ محض اس رات میں جگنا ہی عبادت ہے. یہ نہیں ہے میرے بھائیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اماں عائشہ کہتی ہے احیا لیلہ، اگر اس کا لغوی ترجمہ کریں آپ تو رات کو زندہ رکھتے. کس چیز سے زندہ رکھتے؟ رات کوئی جاندار چیز نہیں ہے کہ اس کو پانی پلا کے اور کھلا کے زندہ رکھتے. عبادتوں سے زندہ رکھتے. رب کے سامنے عاجزی ان کی ساری بتا کر، اس کے سامنے گڑ گڑا کر قرآن کی تلاوت، قیام لمبا یہ کر کے اس رات کو زندہ رکھتے تھے. ہمارے نوجوانوں نے یہ سمجھ لیا جاگنے کی رات ہے، بائکیں لے کر نکل گئے اور پورا شہر گھوم ڈالے، ہوٹلوں پر گھوم آئے. کیا ہے؟ پوری رات جگے اور سحری کے ٹائم عین زبردست کھا کے پھر فجر، بعض لوگ فجر غائب کر کے سو گئے کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب تو 83 ایئرس کی نیکیاں پالی، اب کیا؟ یہ تصور ہیں جو غلط سلط تصور ہیں میرے بھائیو. لیلۃ القدر، قدر والی شان والی رات اس لیے نہیں ہے اور اس کا یہ ہرگز مفہوم نہیں ہے. اسی لیے اماں عائشہ دوسری روایت کے اندر اس کا توڑ کرتی ہیں، کہا وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام لیلۃ حتی الصباح، میں نے زندگی میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات قیام کرتے ہوئے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صبح تک کھڑے رہے ہوں. اگر اس راتوں میں بھی ہم تھکے ہوئے ہیں، نیند کا غلبہ ہے، سو جائیں تھوڑی دیر، سو کے پھر جاگیں اور اللہ کی عبادت کریں. نہ کہ یہ کہ زبردستی اپنے کو جگا کے رکھنا ہے کیونکہ جاگنا ہی عبادت ہے. اس تصور کو ختم کریے. نبی زندہ رکھتے راتوں کو عبادتوں کے ذریعے سے، رب کو راضی کرنے کے ذریعے سے. یہ ہے اصل مقصد. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، گھر والوں کو اٹھاتے اس رات کے اندر خاص طور پر. ورنہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا، آپ کا طریقہ تھا، یہ طریقہ تھا آپ کا کہ جب آپ ارادہ فرماتے وطر کا، روزانہ جو آپ تہجد پڑھتے، جب وطر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھ سے کہتے عائشہ اٹھ جاؤ، تم بھی کچھ عبادت کرو. یہ زندگی بھر کا معمول تھا آپ کا. لیکن یہ رات آتی تو اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے. آخری عشرے میں آپ نے حکم دیا جو کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے مسجد میں اعتکاف کرے. پھر گھر والوں کو کیسا جگاتے؟ حدیث کے اندر گھر والوں کو جگاتے، گھر جا کر جگاتے. اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ جب آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو پھر گھر والوں کو کیسا؟ جب حجرے لائن سے تھے آواز دیتے تھے، یا اس کا مفہوم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ تربیت ایسی رکھتے تھے، تربیت ہوتی تھی کہ یہ راتیں جگ کر رب کی عبادت کرنے کی ہیں. سال بھر تربیت دیتے تھے اور اس وقت یاد دلاتے تھے کہ یہ تیاری ہے اس رات کی. میرے بھائی اور اس لیے مسلمانوں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان راتوں کو زندہ رکھیں اپنی عبادتوں کے ذریعے سے. بہت عظیم راتیں ہیں، بہت بڑی راتیں ہیں.
ویسے تو پورے رمضان میں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ رمضان میں ہر رات رب العالمین گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رب کے سامنے روئی رب العالمین ہماری بھی گردن کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ رب کے ساتھ رب کی طرف سے ہر روز اعلان ہوتا ہے۔ رب العالمین اس اعلان پر ہمارا لبیک، تو ہمارے لبیک کو قبول فرما لے۔ یہ راتیں بہت عظیم ہیں، نبی نے حکم دیا ہے اس کو تلاش کرے، یہ بابرکت راتیں ہیں۔ اس کے اندر نبی نے کر کے عمل بتایا ہے۔ دوسری چیز، ایک بہت اہم چیز ہے جو ہمارے ماحول میں دکھنے میں آتی ہے اور وہ احکام سے متعلق ہے، زکوٰۃ الفطر۔ عید ہے قریب انشاءاللہ، شوال کا چاند دیکھ کر عیدگاہ جانے سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ اپنی وہ چیزیں جو بطور غلہ روزی کے استعمال کرتے ہیں، روٹی کھانا، ان میں سے اللہ کے لیے غریبوں کو بانٹتے ہوئے جائیں۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے مسلمانوں پر، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، عورت ہو، آدمی ہو، سب پر فرض قرار دیا زکوٰۃ الفطر کو۔ جو ہو، گیہوں ہو، ایک سا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا جو، ایک سا گیہوں، ایک سا کھجور یا ایک سا کشمش یا ایک سا پنیر، یہ چیزیں نکالتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ سا ایک جو اندازہ آج کل کیا جاتا ہے تقریباً 2.5 کلو، 3 کلو، چیزوں کے اعتبار سے وزن میں آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ اب آپ گیہوں ڈالیں، یہ ماپ ہوتا وہ ایک اندازے کے مطابق، اس میں اب کھجور ڈالیں، پنیر ڈالیں، دونوں میں وزن ادھر ادھر ہوگا، اسی لیے 2.5 کلو، 3 کلو ایسا اس کا اندازہ کیا گیا ہے۔ مد ہوتا تھا، 4 مد مل کے 1 سا ہوتا تھا۔ امیر معاویہ نے اپنے دور میں ایک بات کہی خلافت کے زمانے میں کہ شام کا گیہوں مدینے کے جو سے ڈبل قیمت رکھتا ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے، اس لیے ہم 1 مد کے مقابل میں جو کے 2 مد کے مقابل میں 1 ہی مد نکالیں گے گیہوں کو اور جو کو۔ انہوں نے اس کی قیمت کے حساب سے اس کی ویلیو کو رکھتے ہوئے حضرت ابو سعید خدری نے کہا ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں جس طرح کرتے تھے ویسے ہی کرتے رہیں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کون سی چیز کی قیمت کیا ہے۔ اب ہمارے دور کے اندر گیہوں سستا، جو مہنگا، اس زمانے میں گیہوں مہنگا تھا، جو سستا تھا۔ اب ان لوگوں کے خوراک کے اعتبار سے کھجور، کشمش، ہمارے یہاں تو تبرک ہے، کھجور ہو یا کشمش ہو، یہ سب چیزیں تبرک کے طور پر ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کے یہ خوراک کے طور پر تھی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں، حدیث میں جیسا آیا ہے ویسا عمل کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ غلہ نکالنا چاہیے، اس کی قیمت نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی عقل لگا کر اور اس کے اندر ہم ہمدردی دکھاتے ہیں اور اپنا اخلاص بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غریبوں کے پاس غلہ دیں گے، وہ جمع ہو جائے گا، آخر اس کو بھی بیچ کے پیسے ہی لیں گے نا، تو کیوں نہ پیسے ہی دیتے جائیں۔ یہ یعنی اچھی سوچ ہے نا یہ، کہ آخر گھوم کے پھر ان کے پاس پیسہ آئے گا تو پہلے ہی پیسہ دے دیا جائے۔ یہاں غلے کا حکم ہے اور ہم یہاں کیش میں اس کو دینا چاہتے ہیں۔
اور وہی زکوٰۃ کا جب مسئلہ آتا ہے، زکوٰۃ سونے چاندی کیش پر نکالتے ہیں تو اس میں غلہ بانٹتے پھرتے ہیں، کپڑے بانٹتے پھرتے ہیں، دونوں میں شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دونوں میں ہم اپنی من کی کر رہے ہیں۔ وہاں پر کیش کتنا بنتا ہے؟ 150 200 250 روپے، اور یہاں زکوٰۃ کسی کی 50,000، کسی کی 1,00,000 2 لاکھ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کٹس بنوا کے غریبوں میں بانٹتا ہے، فوٹو کھینچتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، شیئر کرتا ہے۔ آپ کو جائز نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگوں کو کپڑا دیں، آپ زکوٰۃ کے پیسے سے لوگوں کو کٹس بنا کر دیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں کیش ہے، کیش دو، یہاں کیش نہیں دے کے غلہ دیتے ہیں۔ یہاں کیوں نہیں وہ خیال آتا کہ لوگوں کو ضرورت ہے کیش کی، کیش کا استعمال کریں گے؟ یہ سب دل کے من کی چوری ہے، دل کی بخیلی ہے۔ خرچ نہ کر کے رب کے راہ میں ڈھنڈورا پیٹنا ہے، شور مچانا ہے شہر میں کہ 1000 لوگوں کو کٹس بانٹ دیے۔ اگر زکوٰۃ کے پیسے سے کٹس دیے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پوچھ لو آپ، کسی بھی عالم سے پوچھ لو، آپ کسی مسلک والے سے، مسلک کا تو خیر نہیں معلوم لیکن پھر بھی پوچھ لو آپ کہ زکوٰۃ پیسے سونے کی ہے، غلہ دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ آپ پیسے دے دیجیے۔ آپ کیوں آپ اتنا شور شرابہ؟ علماء نے کہا ہے زکوٰۃ جب دینے آئے آدمی تو اس کو جزاک اللہ خیر بھی مت کہو۔ کیا دینے آیا ہے؟ وہ کیا دے رہا ہے؟ اپنے مال کا میل کچیل دے رہا، مال کی گندگی ہے زکوٰۃ۔ شہر میں ہم نے دیکھا لوگ زکوٰۃ دے کر اکڑتے پھرتے ہیں۔ یہ مدارس اور مدارس کے ذمہ داروں پر اپنا رعب و دبدبہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں زکوٰۃ دے کر۔ زکوٰۃ تو تمہیں دینا ہی دینا ہے، یہ فریضہ ہے۔ کیا سوچ رکھے ہو مسلمان؟ کیا سوچ بنا لی ہے؟ ایسے ہی بار بار لوگ پوچھیں گے ہمارا بھائی بیمار ہے، سود کے پیسے رکھے ہوئے، انٹرسٹ آتا ہے، اس سے علاج کرا سکتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، سود کا پیسہ اپنے بھائی پر خرچ کریں گے، کتنی گری ہوئی بات ہے۔ معیار مسلمانوں سوچو، معیار کیا ہو گیا ہے ہمارا؟ نبی نے فرمایا اگر اللہ پر صحیح معنی میں ایمان ہے تمہارا، تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ نبی نے تمہیں یہ معیار دیا تھا، یہ جذبہ دیا تھا، یہ بلندی عطا فرمائی تھی، اور ہم کس گٹھ گھرے میں جا کر گر گئے ہیں۔ سوچو مسلمانوں، کتنی بری بات ہے۔ یہ گندگیوں کی چیزیں، گندگی والا پیسہ ہم اپنے بھائی پر خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس لیے میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمارے شہر کے اندر اس طرح بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب غلے کا حکم دیتا ہے نبی، شریعت حکم دیتی ہے، وہاں کرنسی لیے پھرتے ہیں، اور جہاں کرنسی کا مطلب آتا ہے، کیش کا وہ ہوتا ہے، وہاں پر لوگوں میں کمبل بانٹتے پھرتے ہیں۔ اس لیے اس مزاج کو بدلیے۔ اچھا، وقت بھی دیکھیے، زکوٰۃ الفطر کا وقت، اصل وقت یہی ہے کہ شوال کا چاند دکھ جائے، عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دو۔ تو بہت سارے لوگ شروع رمضان میں ہی دے دیتے۔ کیوں؟ بڑا اچھا جذبہ ہے، کیوں دے دیتے؟ رمضان میں اچھا کھا لیں گے، پی لیں گے۔ اور زکوٰۃ کو اگر بڑا اماؤنٹ ہے تو بہت سارے لوگ اس کو بچا کے رکھ لیتے کہ اگر ہو سکتا ہے کبھی حالات مسلمانوں کے بگڑ گئے، کوئی بہت پریشان حال آ گیا تو زکوٰۃ میں سے اس کو اٹھا کر دے دیں گے۔ رہتی ہے کہ نہیں ایسی سوچ؟ کوئی میں مفروضہ بیان کر رہا ہوں کیا؟ بہت سارے لوگوں کو ہم نے سنا ہے کہ جب، اور یہ بھی بات یاد رکھو، زکوٰۃ سے رمضان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی نکلے گی۔ زکوٰۃ تو جب جس کا سال پورا ہو تب نکلے گی۔ جب بھی سال کسی نے کوئی مال کی ملکیت کسی کے ہاتھ میں شوال میں لگی، وہ اگلے شوال میں آ کر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ذی الحجہ جس مہینے، اور عربی مہینے سے نکالا کرو زکوٰۃ، انگریزی مہینے سے نہیں۔
ورنہ 35-36 سال میں جا کے پورے سال کی زکوٰۃ کھا جاؤ گے انگریزی مہینے کے اعتبار سے۔ اس لیے اگر سہولت کے لیے مسلمان رمضان میں نکال لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس طرح کی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ رمضان اور زکوٰۃ کو جوڑ کر دیکھا جائے تو ایسا کچھ حکم نہیں ہے شریعت کا کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ آپ اپنی ملکیت کو دیکھیں، اب ایک بچی ہے، اس کی شادی ہوئی محرم میں، اس کو جو سونا ملا اور وہ نصاب کو پہنچ گیا، وہ نصاب کو پہنچ گیا تو وہ رمضان میں زکوٰۃ نہیں نکالے گی، وہ زکوٰۃ محرم میں ہی نکالے گی کہ وہ مالک کب بنی ہے، وہ شوہر سے ملا، گھر والوں سے ملا، سہیلیوں سے ملا یا جس سے بھی اکٹھا ہو گیا اور وہ نصاب کو پہنچ گیا، شادی ہوئی محرم میں تو اگلے سال محرم پر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان آ گیا تو رمضان میں زکوٰۃ۔ یہ مسائل ہیں میرے بھائیو، ان چیزوں کو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ ہمارا بیٹھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بہت اچھی تقریر ہوئی سنیں اور چلے گئے، کچھ سمجھ کر جائیں۔ اس لیے مسلمانوں اس زکوٰۃ کو نصاب بنا کر اس کے بعد اس کا ذخیرہ کر کے رکھنا اور یہ تصور کرنا کہ مسلمانوں پر کچھ حالات بگڑ گئے جب زکوٰۃ دیں گے، تمہاری ذہنوں کی کتنی بری ذہنیت ہے یہ۔ تم مسلمانوں کے لیے انتظار کرتے ہو کہ ان کے حالات بگڑے، ان پر پریشانی آئے اور تم یہ زکوٰۃ کا مال خرچ کرو ان پر۔ کیسی سوچ ہے مسلمانوں؟ غور کرو، اپنے دلوں کا جائزہ لو کہ ہم نے کس طرح کے اپنے دل و دماغ کو بنا رکھا ہے۔ اس لیے سب چیزیں چھوڑو، زکوٰۃ جب ہو فوراً حساب کرو، زکوٰۃ لوگوں کے حوالے کرو اور اپنا پیچھا چھڑاؤ اس چیز سے۔ اگر تم زکوٰۃ رکھ کر مر گئے اور تمہارے بچوں نے اس کو تمہارے ورثے میں شامل کر کے بانٹ لیا تو بچوں کا کچھ نہیں ہوگا، تمہاری پکڑ ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کو سمیٹ کے مت رکھو۔ تو یہاں فوراً دینے کا حکم ہے، یہاں بچا کے رکھتے ہیں، اور وہاں پر حکم ہے کہ شوال کا چاند دیکھ کر دو تو رمضان کا چاند دیکھ کر دینے لگتے ہیں۔ کیسی کہانیاں بنا رکھی ہیں ہم نے۔ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کرو۔ جو شریعت جیسا کہتی ہے اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دو، نیچے کر دو اور کہو کہ شریعت جو حکم دیتی ہے، جس طرح سے حکم دیتی ہے، ہم اس کو اسی طرح ماننے کے لیے تیار ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کس پر ہے؟ جو زندہ ہے، جو مر گیا اس پر نہیں۔ شوال کے چاند سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا، وہ زکوٰۃ الفطر اس پر کہاں ہے؟ اس کا وقت تو وہاں شروع ہو رہا ہے۔ جو صبح میں پیدا ہو گیا عیدگاہ جانے سے پہلے، اس کی طرف سے دینا ہے یہ زکوٰۃ الفطر۔ اس لیے شریعت کے جو احکام ہیں ہم کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رب العالمین ہمیں حق دکھا، اس کی اتباع کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات کے اندر، جبریل امین گروہ در گروہ فرشتوں کے یہاں آتے ہیں، جبریل اترتے ہیں زمین پر، یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں سے۔ رب العالمین ان فرشتوں کا نزول یہ باعث برکت اور رحمت ہوتا ہے، اس کے اندر سلامتی رکھی ہے۔ اس رات کے اندر رب العالمین ہمیں وہ سلامتی نصیب فرما، ہمارے دلوں کو پگھلا دے، رقت پیدا فرما دے، نرمی پیدا فرما دے، سختی کو دور کر دے، تجھ سے ہی امید لگانے والا بنا، تیرا ہی خوف پیدا کر دے۔ رب العالمین یہ دلوں کے اندر سے تیرا خوف اور ڈر نکل گیا ہے، ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں آ گئی ہیں، لیکن کہاں جائیں ہم کسی دربار پر جانے والے نہیں، تیرے اس گھر میں آنے والے ہیں اور صرف تجھ سے مانگنے والے ہیں۔ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو تیری توحید ہے، اس توحید کی عظمت کے وسیلے سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم و کرم فرما۔ رب العالمین پورے عالم میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں میں جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کو صحت رہے، ان کی عمروں کو لمبا کر دے۔ رب العالمین جو لوگ ہماری اس دنیا سے چلے گئے موحدین، ان کے قبروں میں چین و سکون نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما۔ جو ہم زندہ ہیں، ہر قسم کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں، اسلام پر عمل پیرا رہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔